اور اللہ جل شانہ نے دیا اور دینے کے مطابق جو انہوں نے خرچ بھی خوب کیا. انہوں نے ایک باورچی خانہ بنایا تھا. باورچی خانہ یعنی کچن، ایک راستے پر بنایا، ایک مکان بنایا لمبا اور کچن میں، اور وہاں ہر وقت کھانا تیار پکتا رہے، رات کو دن کو. رات کے کام والے الگ ہے، دن کے کام والے کیوں. وہ جو ہے نا راستے پر تھا، جس کو مین روڈ آج کل کہتے ہیں. تو مین روڈ کے اوپر تھا، تو دوسرے ملک جانے والے بھی اونٹوں کے ذریعے سے اور دوسری سواریوں گھوڑوں کے ذریعے سے آتے. ان کو معلوم تھا یہ کہ کھانا کھا لو، کوئی بلاتا نہیں تھا. بس وہاں کوئی اندر جائے تو پوچھتا نہیں تم کہاں سے آئے، کیا ہوا، کوئی فارم نہیں بھر دے گا. بس آئے ہاتھ دھو کر بیٹھ جاؤ کھانے کے لیے. وہ بیٹھ جاتے تھے تو ان کو پوچھے بغیر ہی کھانا سامنے آ جاتا تھا. گوشت روٹی پکا کرتی تھی اکثر، ہر وقت چلو. یہ اتنا انہوں نے، اسی لیے مکان بھی انہوں نے شہر کے اندر سے تبدیل کر لیا باہر، تاکہ وہ ساتھ کے ساتھ لوگوں کو کھلا سکے پلا سکے. مال دیا ہے تو میں کیا کروں، اس کو لوگوں کو کھلانا چاہیے، ہے نا. چاہے غریب کھائے، چاہے مالدار کھائے، چاہے مسلم کھائے، چاہے غیر مسلم کھائے، کوئی بھی جاتا ہو آ کر بیٹھ جائے، کوئی پوچھے نہیں کہ تم مسلمان ہو یا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سیکھا ہوگا کیا نہیں، اللہ ہی جانتا ہے. جو 10 سال ساتھ رہے ہو خدمت کرے. ایک دن جو ہے یہ حضور صلی اللہ کے بعد معجزات ظاہر ہو رہا ہے. ایک دن جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مہمانوں کو لے کر بیٹھے تھے اور کھانا کھایا، اور پھر کام کرنے والوں کو کہا کہ یہ دسترخوان جو ہے وہ تندور میں ڈال دو. تندور جس میں آگ سلگتی ہے، بڑے بڑے تندور ہوتے ہیں نا، آگ، تو آگ میں ڈال دو. تو اس نے لیا، معمول کے مطابق اس کو آگ میں ڈال دیا. مولانا رومی نے بھی لکھا ہے اس سے. اب وہ مہمان لوگ دیکھیں گے کہ انتظار کرتے ہیں ابھی دھواں نکلے گا، جل جائے گا، اور خیال کرتے ہیں کہ دسترخوان اچھا تھا، آگ میں کیوں ڈال دیا، دھو لیتے تو اچھا ہوتا. تھوڑی دیر کے بعد کہا نکال دو اس کو. تو نکالا تو ایک دم صاف شفاف ہو کر نکلا، سب داغے چلے گئے، دھو کر نکلا گیا آگ میں سے. تو مہمانوں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو فرمایا اس کے اوپر حضور کے ہاتھ لگے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کھانا کھا کر آپ نے کئی مرتبہ اس پر ہاتھ پوچھا ہے نا. اس لیے یہ کبھی جس دسترخوان پر حضور کے ہاتھ لگے ہو وہ نہیں جلتا ہے. تو پھر جس انسان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال چلتے ہو وہ انشاءاللہ دوزخ میں نہیں چلے گا. بالکل اس کو خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی دولت